اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی کتاب پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں اپنی کتابوں کی جو لائبریری ہے اس کو تھوڑا سا میں سیٹ کر رہا تھا، آگے پیچھے کو دیکھ رہا تھا تو وہ نظر آ گئی مجھے، اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی تک وہ بالکل نئی نکور پڑی تھی۔ اور یہ کتاب میں نے اس وقت خریدی تھی جب میں کوئی 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ 1961 کی ہے، یعنی 1961 میں وہ چھپی تھی۔ 1961 میں نہیں چھپی تھی، اس کے اوپر جو پیش لفظ لکھا ہے اس پہ ڈیٹ 1961 لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سال بعد پڑھی اگر چھپی ہو تو 62 میں چھپی ہوگی۔ اس زمانے میں غالباً یہ رواج ہی نہیں تھا کہ اس پر کوئی پرنٹ لائن لکھی جائے، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کب چھپی، کون سے پریس میں چھپی، کس نے چھپی۔ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمدرد اکیڈمی نے اس کو چھاپا، اور اچھا بڑی اچھی خوبصورت چھاپی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس جو اس زمانے کی کتابیں وہ کچھ ہی ایسی ہوتی تھی جو بچوں کے لیے تھی، جو ٹائپ کے بجائے کتابت میں چھاپی جاتی تھیں۔ ادروائز جو ہیں وہ ساری کتابیں جو سرکاری اداروں سے چھپی ہوئی ٹائپ میں بری طرح یعنی چھپی ہوئی کہ اس کو پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب جو ہے کتابت میں چھاپی گئی، اور اس کا ٹائٹل بہت ہی خوبصورت تھا، اور یہ ایک نایاب کتاب ہے۔ کتاب کا میں آپ کو دیدار کرواتا ہوں۔ 19ویں صدی میں وسط ایشیا کی سیاحت، یہ کتاب ہے جی۔ ٹائٹل بڑا خوبصورت چھپا ہوا ہے، بیک بڑا اچھا چھپا ہوا ہے، معاف کیجیے گا آج کل موسم چل رہا ہے۔ آغا محمد اشرف صاحب، انہوں نے جو ہے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اور کتاب نایاب کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی لائبریری میں یا ہو سکتا ہے پرانی کسی جگہ پہ پڑی ہو، لیکن اگر آپ یہ خریدنے نکلیں تو یہ آپ کو مل سکے۔ ہمدرد اکیڈمی کی جو لائبریری ہے اس میں تو لازمی ہوگی۔ یہ جی 19ویں صدی میں وسط ایشیا کی سیاحت، جسے شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب آزاد مرحوم دہلوی کے بخارا، سمرقند، تاشقند اور بدخشاں کے سفر کے پس منظر میں انڈیا آفس کی رپورٹ اور دوسری تاریخی دستاویزات سے مرتب کیا گیا ہے۔ مرتبہ ہیں جناب آغا محمد اشرف صاحب اور ہمدرد اکیڈمی، نیو ٹاؤن، کراچی، نمبر 5 نے اس کو شائع کیا۔ اشرف صاحب لکھتی ہیں جی کہ اور پھر بیاں اپنا مولانا آزاد کی اس تاریخی سفر کی روایت شروع کرنے سے پہلے میں جناب حکیم محمد سعید صاحب، صدر ہمدرد ٹرسٹ کراچی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب نے ہمدرد اکیڈمی کے پروگرام میں اس سفر نامے کو شامل کیا اور اس کی طباعت و اشاعت میں دلچسپی لے کر اپنی علم دوستی کا ایک اور ثبوت پیش کیا۔ اس کتاب کے مضمون کا آغاز لاہور سے ہوا تھا اور سمرقند اور بخارا پر اس کا انجام تھا، لیکن مسودے کی تکمیل میں لندن، نیو یارک اور ماسکو بھی شامل ہو گئے۔ لندن سے سرکاری رپورٹ ملی، نیو یارک میں اس رپورٹ کی بنیاد پر سفر نامہ لکھا گیا، اور ماسکو سے اس کے لیے متعدد تاریخی حوالے حاصل کیے گئے۔ غالباً اردو زبان کی تاریخ میں اس لحاظ سے یہ اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے کہ اس کے مسودے کی ابتدائی صفحات کی کتابت کراچی میں ہو رہی تھی اور آخری صفحات نیو یارک میں لکھے جا رہے تھے۔ اس کتاب کی طباعت و اشاعت میں جو مشکل مرحلے طے کرنے پڑے، ان کا بار تمام تر میرے عزیز دوست اور پرانے رفیق کار جناب فضل حق قریشی نے اٹھایا، اور اس سلسلے میں ایسی توغ و دو کی کہ کراچی اور نیو یارک کی تنابیں ملا دی۔ جیٹ ہوائی جہازوں کے دور میں بھی شاید یہ بات تعجب سے سنی جائے گی کہ قریشی صاحب نے کتابت کے سلسلے میں ایک خط کراچی سے 8 دسمبر 1959 کو لکھا، جو مجھے نیو یارک میں 10 دسمبر کو مل گیا۔ اگر حکیم صاحب اور قریشی صاحب کی امداد مجھے نہ ملتی تو یہ کتاب اتنی جلد چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محمد اشرف۔ کچھ اس میں جی نقشے اور تصاویر شامل ہیں۔ یہ جو ہے یہ ایک خط ہے مولانا آزاد کی ڈائری کا ایک ورق۔ اچھا جی، اس کے بعد
مولانا آزاد کی آخری تصویر اس میں شامل ہے، اور اس طرح سے اور بھی۔ اس کا جو آغاز بیان ہے، میں اس کو ضرور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ 2 صفحے ہیں، صرف 2-3 صفحے، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کتنی محنت سے لکھی گئی اور جمع کی گئی اور مرتب کی گئی۔ ایک عرصہ سے مجھے مولانا آزاد کے وسط ایشیا کے سفر کے حالات کی تلاش تھی۔ سخندان فارس اور دربار اکبری میں کئی جگہ انہوں نے بخارا، بدخشاں، کابل، خورکند اور جیجوں اور سیہوں کی وادیوں کی سیاحت کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی تفصیل کہیں ہاتھ نہیں آتی تھی۔ پرانے کاغذات میں بھی کچھ تحریریں اور یادداشتیں اس سفر سے متعلق ملتی تھیں، لیکن اس تصویر کا خاکہ مکمل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ درمیان کی بہت سی کڑیاں غائب تھیں۔ خاندانی روایتوں کے ذریعے یہ تو سب کو معلوم تھا کہ مولانا آزاد حکومت کے ایما پر ترکستان گئے تھے، مگر کس سال گئے تھے اور اس سفر کی اصلی غایت کیا تھی، اور اس کا جواب صرف قیاس آرائی سے ہی دیا جاتا تھا۔ مولانا آزاد کی علمی اور ادبی زندگی میں اتنا بڑا کھانچہ تھا کہ جب تک اسے پر نہ کیا جائے ان کی سوانح مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جون 1958 میں نیو یارک سے کراچی جاتے ہوئے میں چند روز کے لیے لندن ٹھہرا۔ اس گتھی کو سلجھانے کا خیال میرے ذہن میں بہت دن سے گھر کیے ہوئے تھا۔ اب جو فرصت ملی تو سیدھا وزارت خارجہ کے ریکارڈ آفس میں جا پہنچا، مگر میری تلاش ایسے مبہم سوالوں سے شروع ہوئی تھی کہ اس دفتر کے کارکن میری مدد نہیں کر سکے۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں نے انڈیا آفس لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ کتب خانہ ہند و پاک کی تاریخ کے نوادر کا اس وقت سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن وہاں بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ انڈیا آفس سے میری تلاش نے مجھے برٹش میوزیم پہنچایا۔ مشرقی ادب اور علوم و فنون کے جس قدر نادر مرقع برٹش میوزیم میں جمع ہیں، دنیا کا کوئی اور کتب خانہ شاید ہی اس کی مثال پیش کر سکے، لیکن وہاں بھی گوہر مراد میرے ہاتھ نہیں آیا۔ پاکستان جا کر بھی میں نے تلاش جاری رکھی۔ لاہور کے پرانے ریکارڈ آفس میں ڈھونڈا، مگر وہاں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اس سال اپریل کے مہینے میں جبکہ میں خود ایک سیاسی مشن کی تکمیل کے بعد اردن سے واپس نیو یارک آ رہا تھا، راستے میں انڈیا آفس میں ایک بار پھر قسمت آزمانے کی کوشش کی۔ کتب خانے کے محافظ میرے سوالوں کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ حسب معمول انہوں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ میری باتیں سنی۔ مایوس ہو کر ایک مرتبہ پھر میں وہاں سے رخصت ہونے والا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بوسیدہ فائل پر پڑی جو نواڑ کی پٹی سے بندھا ایک میز پر رکھا تھا۔ فائل کی بوسیدگی اور نواڑ کی پٹی نے مجھے وہاں روکا۔ جب میں نے فائل کھول کر اس کی ورق گردانی شروع کی تو سب سے پہلے میری نظر ایک مراسلے پر پڑی جو 9 جولائی 1867 کو ہندوستان کے گورنر جنرل جان لارنس نے شملہ سے وزیر ہند کو لندن بھیجا تھا۔ یہی وہ مراسلہ تھا کہ جس کی مجھے اتنے دن سے تلاش تھی۔ اس کے ساتھ مولانا آزاد کے وسط ایشیا کے سفر کی رپورٹ بھی فائل پر موجود تھی۔ تقریباً 100 سال ہوئے کہ یہ رپورٹ شملہ سے لندن پہنچی تھی۔ اس پر وزیر ہند اور حکومت برطانیہ کے دوسرے مشیروں نے ضرور غور کیا ہوگا۔ مولانا آزاد نے یہ سفر 1865 میں کیا تھا اور اس وقت روس کی فوجیں ترکستان سے گزرتی ہوئی ہندوستان کی شمالی سرحدوں کی طرف بڑھ رہی تھیں اور وسطی ایشیا کی اسلامی ریاستیں پکے ہوئے پھلوں کی طرح اس آندھی کے سامنے گرتی چلی جاتی تھیں۔ انگریزوں کو خطرہ پیدا ہو رہا تھا کہ زار روس کے لشکر ہندوستان کی سرحدوں پر آن پہنچیں گے۔ یہ خطرہ صرف وہم کا نتیجہ نہیں تھا۔ صدیوں پہلے حملہ آور اسی راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ اسکندر اعظم، محمود غزنوی، چنگیز خان، امیر تیمور، بابر اور نادر شاہ کے حملوں کی تفصیل تاریخ میں موجود ہے، اور اس سے پہلے خدا جانے کتنی مرتبہ اس راہ سے فاتح قومیں ہندوستان پر حملے کر چکی تھیں۔ اس روز میں نے کئی گھنٹے انڈیا آفس کے کتب خانے میں صرف کیے۔ رپورٹ کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، اس کا مائکرو فلم بنوانے کا انتظام کیا اور نیو یارک واپس آ کر اس موضوع پر جتنی بھی کتابیں مل سکیں پڑھی۔ 6-7 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد مولانا آزاد کے اس سفر کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی چلی گئیں اور اس کے مشن کا سیاسی منظر بھی میری سمجھ میں آنے لگا۔ نیو یارک پبلک لائبریری کا میں اس سلسلے میں خاص طور سے ممنون احسان ہوں کہ میرے ہر سوال کا وہاں سے تسلی بخش جواب ملا۔ وہ نادر تصانیف کے جن کے نسخے دور سے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں،
اس لائبریری نے مجھے گھر پر لانے کی اجازت دے دی۔ UN کی لائبریری میں پرانی کتابوں کا ذخیرہ تو نہیں، لیکن موجودہ سیاسی حالات کو سمجھنے کا بہت سا سامان موجود ہے۔ وہاں نقشوں کا بہت قیمتی ذخیرہ جمع کیا گیا ہے جس سے میں نے اکثر فائدہ اٹھایا۔ چونکہ یہ سفر ایک وسیع اور غیر معروف علاقے میں کیا گیا تھا، اس لیے نقشوں کی مدد کے بغیر میں آسانی سے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ چند امور ایسے تھے کہ جن کے جواب لندن یا نیو یارک میں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے لیے مجھے احباب کو پاکستان میں تکلیف دینی پڑی۔ میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایبٹ آباد اور پروفیسر حمید اللہ خان پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور کا میں خصوصاً احسان مند ہوں کہ ان کی رہنمائی نے میری عقدہ کشائی کی۔ میرے لیے چند مہینے عجیب ذہنی انبساط کا زمانہ ثابت ہوئے۔ آج جب کہ میں یہ آخری سطریں لکھ رہا ہوں، میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو منزل مقصود پر پہنچ کر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مولانا آزاد کی زندگی کا یہ دور اب تک پر اسرار پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور اس کی تفصیل پر انڈیا آفس کی بستیوں میں 100 سال سے احتیاط اور دور اندیشی کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ الحمدللہ کہ مولانا آزاد کی عقیدت مندوں کے سامنے اس کی نقاب کشائی کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ جب حسن اتفاق ہے کہ اس سیاسی مشن کی مکمل داستان مولانا آزاد کی وفات کے پورے 50 برس بعد ایسے وقت منظر عام پر آ رہی ہے جبکہ بر صغیر پاک و ہند کی شمالی سرحدیں ایک مرتبہ پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ 26 نومبر 1959 نیو یارک، محمد اشرف۔ تو جناب یہ 59 میں انہوں نے یہ لکھا، اس کے بعد جو ہے چھپا ہے یہ مشہود پریس کراچی میں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ یہ پریس کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتنی تعداد میں چھپی، کب چھپی اور اس کی قیمت کیا تھی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ خریدی تھی اس وقت VPP شاید کہتے تھے اس کو، یعنی جسے کیش آن ڈیلیوری آج کل کہا جاتا ہے نا، تو کہ جب آپ کو یہ کتاب مل جائے تو آپ ڈاکخانے والوں کو پیسے ادا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی کتاب جو ہے 1-2 روپے سے زیادہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے مہینے کا اس وقت 1 روپیہ ملتا تھا جسے میں جمع کر لیتا تھا۔ جب وہ 2-4 روپے ہو جاتے تھے تو میں اس کی کوئی کتاب خرید لیتا تھا۔ اور اس زمانے میں بھی مجھے VPP منگانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کسی جگہ کوئی اخبار میں اشتہار دیکھتا، میرے پاس اصل میں ہمدرد جو ہوتا تھا بچوں کا رسالہ وہ آتا تھا، اور غالباً یہ اشتہار اسی میں دیکھا ہوگا، اور میں سمجھا کہ یہ کوئی بچوں کی کتاب ہے تو میں نے اس کو منگوا لیا۔ اور لیکن بڑوں کی نہیں، یہ بہت بڑوں کی کتاب تھی۔ اچھا، اس کتاب میں کچھ ایسے ہی ورگردانی اور کرتے ہیں ہم تاکہ پتہ چل سکے اس کتاب میں ہے کیا اور کچھ۔ اس میں جناب سمرقند و بخارا، بدخشاں، ترکستان پر اسلامی اثر، چنگیز خان، امیر تیمور کے جانشین، طائف الملوکی، وسط ایشیا میں روسی اقتدار، یہ مختلف ٹاپکس ہیں جن کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے۔ چینی ترکستان مشن کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی، کیوں محمد حسین آزاد جو ہے وہ وہاں گئے، کس نے بھیجا، پولیٹیکل مشن کی ابتدا، مشن کے ممبر، سوال نامہ اور ہدایات، مولانا آزاد نے یہ سفر کیوں کیا، حکومت کے انتخاب کی وجہ، کیوں حکومت نے ان کا انتخاب کیا، سفر کی تیاری، کابل کو روانگی، کابل پر حملے کی افواہیں، تاشقرغان اور بلخ، بخارا شریف، سمرقند، روس کی عملداری میں داخلہ، حمزاد سے ملاقات، تاشقند، حکن کی خانیت، خجند، چمکنت اور دریائے آرس، تاشقند اور خجند پر روسیوں کا حملہ، خجند میں فتح کا دربار، عام حالات، وطن کو واپسی، کافرستان، چترال اور دیر، خلط اور انعام، اور آخر میں ہے جی خاتمہ۔ تو سمرقند و بخارا، اور اس طرح سے یہ کتاب تو مختصر سی ہے، لیکن کوئی 128 صفحے ہیں اس کے، لیکن بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کتاب ہے۔ وقت اگر ملا، زندگی نے اجازت دی تو اس کو میں اردو آڈیو بکس جو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اس میں میری کوشش ہوگی کہ اس کو وہاں پڑھ ڈالوں کسی وقت،
تو اس وقت تو اتنے پہ ہی اکتفا کیجئے، حضرت نیاز کو اجازت دیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔